کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہوئی، ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت ان 6 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی تو آپ کا جانور حلال نہیں بلکہ حرام مردار ہو جائے گا اور قربانی بھی نہیں ہوگی۔ غور سے ان مسائل کو سمجھ لیجئے، یہ کون سی شرائط ہیں بہت سا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور آج کل کے جو کسائی ہیں بس ان کو گرانے کا تجربہ ہوتا ہے، ان شرائط کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ شرائط پورا ہونا ضروری ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ جانور حلال ہی نہیں ہوگا تو قربانی کیسے ہوگی؟ جانور ہی حرام ہو گیا، مردار ہو گیا، اس کا گوشت کھانا بھی حلال نہ رہا تو قربانی کیسے ہوگی؟ وہ کون سی 6 شرائط ہیں؟ نمبر 1 پر ذبح کرنے والا عاقل ہو، یعنی کوئی پاگل یا مجنون جو ہے وہ کرے گا تو ایسے شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں، بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے، اگر کوئی نابالغ ہے بچہ اور سمجھدار ہے، وہ اسے سمجھ رکھتا ہے وہ، اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ اگر جانور ذبح کرتا ہے تو حلال ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی پاگل مجنون کرتا ہے تو ایسے شخص کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اگر کوئی کافر مشرک مرتد جو ہے وہ کرتا ہے تو ایسے شخص کا بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آج کل نام جو ہے وہ مسلمانوں والے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کے عقائد جو ہے نا وہ حد کفر تک پہنچے ہوتے ہیں۔ یعنی نام سے تو پتہ چلتا ہے کہ ستار بھائی ہیں، غفار بھائی ہیں، جمیل بھائی ہیں، اسلم بھائی ہیں، تو یہ ناموں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ حد کفر تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے تو پہلے تو یہ جان لیں۔ ہاں، اگر کوئی نان پرسن آ گیا، اس نے نام بتایا میرا نام جنید ہے، تو پتہ چلتا ہے جنید جو ہے وہ مسلمانوں کا نام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے شخص سے وہ جانور ذبح نہ کروائیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا اور قربانی ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اچھا، جب ذبح کرتے ہیں نا، ہوتا یہ ہے کہ کسائی جو ہے وہ چھری چلاتا ہے، پہلے تو آپ خود کریں، ورنہ اگر کسائی کر رہا ہوتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ مالک جو ہوتا ہے نا، وہ جانور جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے وہ بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو جتنے لوگوں نے بھی چھری چلائی ہے ان سب کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ لازم ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یعنی مالک نے سمجھا کہ کسائی نے پڑھ لیا میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا کسائی نے کہا مالک نے پڑھ لیا تو میرا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو جانور حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ ایسے جانور کی قربانی تو دور کی بات، وہ گوشت کھانا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مردار ہو گیا۔ تو جو لوگ بھی چھری چلا رہے ہیں، ہاں بھول گئے، بھولنے کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر، یا پھر بعض اوقات کسائی جو ہے وہ گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، ماوا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے یعنی الفاظ، وہ ماوا نکالنا گوارا نہیں ہوتا ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی میں پڑھ لیتے ہیں، دل ہی میں ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، تو اس طرح وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی کسائی ہے تو اسے پہلے بتا دیں کہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ تکبیر کہنی ہے، اور لہذا اگر آپ کے منہ میں گٹکا ماوا ہے تو یہ نکال دیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ جانور ذبح کر سکیں۔ نمبر 4 پر وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر ذبح کرتے وقت جانور زندہ ہو، یعنی جانور جو ہے وہ زندہ ہے، اگر وہ ذبح کیا تو وہ حلال ہوگا۔ نمبر 6 پر، یہ بہت ہی اہم ہے، جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 اس کے خون والی اور ایک سانس والی اور ایک کھانے پینے والی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ 4 رگیں کٹ جانا یہ تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے وہ جانور ذبح ہوا ہے۔ لیکن اگر 4 نہیں کٹی، 3 کٹ گئی تب بھی ٹھیک ہے، اگر 3 نہیں
चारों में से आधे से ज्यादा, यानी चारों नगों में से अक्सर हिस्सा कट गया, आधे से ज्यादा कट गया, जब भी जानवर हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर उन चारों में से आधी या आधी से कम कटी हैं या 2 कट गई, तो इस सूरत में वो जानवर हलाल नहीं होगा, वो हराम हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा। तो जो कसाई आजकल होता ही है कि 10 जगह पर और जाना होता है तो जल्दी से छुरी चलाई, 2 रगें कटी, बस जानवर को वहीं फेंक दिया और जो है वो दूसरे जानवर की तरफ चले गए। तो कसाई को कहें या खुद कर रहे हैं तो इत्मीनान के साथ कि यकीन हो जाए कि इसकी चारों रगें कट गई। हाँ, मुंडी अलग नहीं करना, ये भी मकरूह है, इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह जानवर को अजियत दी जाती है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन चारों रगों का कटना या 3 का कटना या फिर चारों का आधे से ज्यादा अक्सर हिस्सा कटना, ये जरूरी है, जब जाकर जानवर हलाल होगा। तो ये जानवर ज़बह करने की 6 शराइत हैं। अगर इन 6 शराइत में से कोई एक शर्त भी पूरी ना हुई तो वो जानवर हलाल नहीं, हराम होगा, मुर्दार हो जाएगा और कुर्बानी ही नहीं होगी। कुर्बान जो उस माँ पे जिसने 7-8 साल के बच्चों को क्या तरतीब, क्या तरबियत दी, या अबत फ़अल मा तुअमर, यानी या अबत इफ़अल, बीच में कोई हर्फ नहीं, कोई अत्फ नहीं, या अबत इफ़अल बिमा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस उम्र में अपनी कुर्बानी को अल्लाह के साथ जोड़ा। अब करो आप। ये जब माँ अपने बच्चों को फोकस कर, आज की माएँ, मैं गिला करता हूँ आपके वालिदैन से, मैं गिला करता हूँ, इन्होंने अपनी औलाद को फोकस नहीं किया। ये अपने धंधों में इतना फंसे हुए हैं, अपने कामों में। इस बदबख्त, ये क्या फ़ोन है, क्या कहते हैं इसको, स्मार्टफोन, सैमसंग मोबाइल, इसमें इतना गुम हो गए हैं कि बच्चे इग्नोर हो गए हैं। 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसे माँ की गोद चाहिए, उसे स्कूल भेज रहे हैं। वो वहाँ, मेरे बच्चे को डिस्लेक्सिया था, उसको, आसिम को, उसको पढ़ना नहीं आता था, एक बीमारी है, तो उसकी टीचरें मार 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 उसका हशर कर देती। मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो 6 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हो। मैं माओं से कहता हूँ, बच्चों को टाइम दो, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है, और औलाद डिग्री से इज्जत नहीं मिलती। औलाद तुम्हारी नेक होगी तो वो बुलंद बख्त होंगी, इज्जत पाएंगी। पाकिस्तान को पढ़े लिखों ने लूटा है, अनपढ़ों ने नहीं लूटा। अब्बा जी, बाबा जी, आप करें ना, देर क्यों कर रहे हैं। सतजदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब देखेंगे मैं आपकी आजमाइश पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह की आजमाइश पर भी पूरा उतरूंगा। फिर मासूम जहन उधर चला गया, माँ की तरफ, कहने लगे हाँ ये बात तो है कि मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए ना अपना कुर्ता उतारा। कहा बाबा जी ये कुर्ता आप मेरी माँ को दे दें, वो जब मुझे याद करेगी मेरा कुर्ता देख ले, और आपने मुझे यहीं दफन करना है, उधर नहीं ले जाना। और आप भी एहतियात करें, मुझे उल्टा उल्टाएं, तल्लाहु लिल जबीन, मेरा सर जमीन पे लगा है, गर्दन नहीं, ताकि आपको तकलीफ ना हो मुझे देख। अब मैं तो मुर्गी ज़बह हो रही हूँ ना, तो उसको तड़पते नहीं देख सकता। कुर्बानी के लिए मुफ्ती साहबान कहते हैं कि ऊपर खड़ा होना चाहिए, खुद करे या ऊपर खड़ा, मैं नहीं खड़ा हो सकता। जानवर जब तड़पता है तो मुझे कुछ होने लगता, तो मैं बच्चों को भेजता हूँ, जाओ कुर्बानी पे खड़े हो। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्वुर करके मेरी चीखें निकली कि उन्होंने जब उनकी कमर पे गोडा रखा होगा यूं करके, हाथ बांधे, पाँव बांधे, और सर के बाल यूं उठा के यहाँ लाए होंगे सर को, और छुरी यहाँ रखी होगी,
کیا کیفیت؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے، یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائی، پھر چلائی. بعضی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئن اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہ من یشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر، یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے. چھری چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کرو. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کیے. تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا
ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا. جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا, چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا, وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے. کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے, میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے, عبد المطلب اکیلے رہ گئے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں, وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو غصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت, جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی, مرد بھی عورت میں. اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو, ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو, اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ, اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ہاں, تو وہ 10 اونٹ عبداللہ, اس نے جو قرعہ اندازی میں والے نے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ, پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ, پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو وہ 50 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو وہ 60 ہو گئے. مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی, پسینے آنے لگے. پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے, 80 ہو گئے. 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے. تو پھر قرعہ ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرے لگائے. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. کیا تو پھر 100 اونٹ. پھر سب نے نعرے لگائے, کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر کیا تو 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا, 100 اونٹ خود ذبح کیے. تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر. ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ, تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی. اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے نا. کہاں؟ کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی. تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں. تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں, میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا, عبداللہ کو نکالا, لیکن چھری نے چلنا تھا. جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو, اور وہ کاٹتے چلی گئی. کیا جرم ہو لکھی میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی. کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت, اذکرکم فی اہل بیت, اذکرکم فی اہل بیت. صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دی. ان کے جنازے بھی نہ پڑھنے تھے. اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ سے محبت کرو, اللہ کے نبی سے محبت کرو, اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو, اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا.
عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دینا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا۔ ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، عافیت مانگتے، عافیت مانگتے۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے،